اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ ISI نے کام کر دکھایا، ایران اور سعودی عرب کی جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ ISI نے ایرانی قیادت کو ایسی رپورٹس اور معلومات دے دی کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جنگ کرانے کی منصوبہ بندی کرنے والا ملک منہ دیکھتا رہ گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ ایران کے مثبت نتائج نکل آئے۔ پاکستان نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی جنگی شدت کو کم کرنے اور پھر اس جنگ کے امکانات کو ختم کرانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے۔ سعودی عرب اور ایران کی جنگ سے عالم اسلام کی برادری کا وقت شروع ہونے والا تھا، جسے وزیر اعظم عمران خان نے روکنے کا پورا بندوبست کرتے ہوئے ایرانی قیادت کو ISI کی وہ رپورٹیں دکھا دیں جو دن رات محنت کے بعد ISI نے حاصل کی۔ ان رپورٹس میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان جنگ کرانے والا ایک تیسرا ملک گھناؤنا کردار ادا کر رہا تھا، جسے ISI نے ٹریس کر لیا، اور اب ایران کا دورہ کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے ایرانی قیادت کو باور کرا دیا ہے کہ ایران اور سعودی عرب میں جنگ کرانے کا فائدہ کوئی نہیں بلکہ کوئی اور اٹھانے جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ISI کی پیش کردہ حساس ترین معلومات دیکھ کر ایرانی قیادت دنگ رہ گئی ہے اور انہوں نے ISI اور عمران خان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس موقع پر ایرانی قیادت نے سعودی عرب کے لیے نیک جذبات پہنچانے کا فرض بھی عمران خان کو دیا ہے، جبکہ ISI سے مزید تعاون کی اپیل بھی کی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ISI نے بلوچستان میں بڑی تخریب کاریوں میں ملوث ان افراد کا بھی نیٹ ورک توڑ کر ایران کو اعتماد میں لے لیا تھا جو دراصل ایران اور پاکستان کے مابین تصادم اور تعلقات کی خرابی کا بیج بو رہے تھے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان چند ماہ پہلے انٹیلیجنس شیئرنگ کا زبردست سمجھوتا ہوا ہے اور دونوں ملکوں نے اس بنا پر اپنے دشمنوں پر نظر رکھنے پر زور دیا ہے، جبکہ دہشت گردی کی جنگ کے خلاف ISI نے انٹیلیجنس اداروں کو اب مکمل اعتماد میں لے لیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان نے بھارت کے حاضر سروس جاسوس اور دہشت گرد کلبھوشن یادو جیسے کئی جاسوسوں کو بے نقاب کر کے ایران کو خبردار کیا تھا کہ بھارت ایران کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ کلبھوشن یادو نے ایران میں رہتے ہوئے بلوچستان میں نیٹ ورک بنایا تھا۔ ISI کی رپورٹ پر ہی ایران مخالف دہشت گرد تنظیم جند اللہ کا بلوچستان میں خاتمہ کیا جا چکا ہے، اور اب ایک بار پھر ISI نے عین اس وقت جب ایران اور سعودی عرب میں جنگ سر پر آ پہنچی ہے، دونوں اسلامی ملکوں کو ٹکرانے سے روکنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ وزیر اعظم عمران خان گزشتہ روز ایران کے دورے پر گئے تو ان کے ہمراہ فوجی حکام بھی تھے جنہوں نے ایران کو اعتماد میں لیا ہے۔ اس دورے سے یقینی طور پر سعودی عرب ایران میں برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کی لڑائی کوئی اور شروع کروانا چاہتا ہے، دونوں ممالک کو تحمل سے سوچنا چاہیے۔ اعلانی لیڈرشپ نے DGISI کے انٹیلیجنس معلومات سے مکمل اتفاق کیا۔ سینئر تجزیہ کار صابر شاکر نے اس حوالے سے کہا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان بہت زیادہ تناؤ اور غلط فہمیاں ہیں، دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ طاقتور قوتیں بھی چاہتی ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جنگ ہو تاکہ ان کا اسلحہ فروخت ہو اور مسلمان بھی کمزور ہو جائیں۔ یمن اور شام میں بھی شیعہ سنی والے معاملات چل رہے ہیں۔ سعودی آئل ریفائنری پر میزائل داغ دیے گئے ہیں، اس سے حالات مزید خراب ہو گئے۔ پاکستان سعودی عرب اور ایران دونوں کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہا ہے، ان کو خبردار کیا ہے کہ معاملہ سادہ نہیں ہے بلکہ کچھ قوتیں دونوں ملکوں کو جنگ میں دھکیلنا چاہتی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی ایرانی قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ایران کو کچھ معلومات دی گئی ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کی لڑائی کوئی اور شروع کروانا چاہتا ہے، لہٰذا خطے میں امن و استحکام کے لیے دونوں ممالک کو تحمل سے سوچنا چاہیے۔ DGISI نے بھی کچھ انٹیلیجنس معلومات شیئر کی ہیں اور ایرانی لیڈرشپ نے ان معلومات پر اعتماد کیا اور مصدقہ مانا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اب ایرانی قیادت کا پیغام لے کر سعودی عرب جائیں گے، جہاں وزیر اعظم عمران خان چیزیں سعودی عرب ولی عہد کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ ایران سے برف ضرور پگھلی ہے۔ DGISI کی ملاقات ایرانی انٹیلیجنس چیف کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ پاکستانی قیادت نے ان سے بھی کافی چیزیں شیئر کی ہیں۔ سعودی عرب میں سعودی انٹیلیجنس چیف سے بھی تمام چیزیں شیئر کی جائیں گی۔
वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईरानी क़यादत पर जोर दिया है कि तमाम फ़राक़ैन तामीरी बातचीत का रास्ता इख्तियार करें। मौजूदा सूरत हाल में फ़ौजी टकराव से बचने वक्त की ज़रूरत है। ईरान के साथ मजबूत ताल्लुकात पाकिस्तान की हमेशा तरजीह रहे हैं और पाकिस्तान चाहता है कि ईरान के साथ ऐसे ताल्लुकात ही कायम रहें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने एलामिया जारी किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तेहरान का एक रोज़ा दौरा किया। वज़ीर आज़म का दौरा तेहरान खलीज में अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए इक़दामात का हिस्सा है। दौरे में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी समेत आला सतही वफ़द भी इमरान खान के हमरा था। एलामिया में कहा गया कि वज़ीर आज़म ने सदर रूहानी के साथ मुलाकात में दो तरफ़ा तारीख़ी सकाफ़ती ताल्लुकात को उजागर किया। वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर पर ईरान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। ईरान के साथ मजबूत ताल्लुकात पाकिस्तान की हमेशा तरजीह रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। एलामिया में बताया गया कि तमाम इख्तियारात हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में 68 रोज़ से लॉकडाउन है। भारत के 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दामात से ख़त्े में अमन व सलामती को शदीद ख़तरात लाहक हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल के मुताबिक ईरान में मुलाकातों के दौरान वज़ीर आज़म अमन व सलामती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख़याल करेंगे। ये इमरान खान ईरान का दूसरा दौरा कर रहे हैं। इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान रवां साल अप्रैल में हमसाय मुल्क का दौरा कर चुके हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म मंगल को सऊदी अरब भी जाएंगे। इमरान खान का एक रोज़ा दौरा सऊदी अरब होगा। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। याद रहे कि न्यूयॉर्क में UN जनरल असम्बली के दौरान वज़ीर आज़म के खिताब से कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान से मुलाकात की थी और उनसे कहा था कि ईरान और सऊदी अरब की कशीदगी को कम करने और मामलात को सुलझाएं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का उस वक्त कहना था कि ईरान के मामले पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ मदद मांगते हुए कहा है कि इस्लामाबाद ईरान सऊदी अरब से मामलात को सुलझाए और बढ़ती हुई कशीदगी को कम करे। ईरान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की पॉलिसी वाज़ेह है। तो जी नाज़रीन, फ़िलहाल 2 पॉइंट स्टूडियो से